ہائی ویورس، آج کی بات جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں کافی زیادہ لوگوں نے اس بات کو اٹھایا ہے، لیکن جو سی ڈیپتھ تھی اس بات کی، حقیقت تھی، اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیونکہ ایک تو گودی میڈیا انڈیا کا، دوسرا یہ ہے کہ وہاں کے جو سے ولاگرز ہیں یا یوٹیوبرز ہیں وہ بھی اصلی بات نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ موسٹلی جو سی ہندی کمیونٹی سے ان کا بلونگ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ یہ دیکھیں کہ خالی یہ نہیں ہے، وہ اس کنٹری میں رہ رہے ہیں تو وہ ڈرتے ہیں اگر ان کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہ کر دیں۔ بی جے پی ایک بڑی سٹرونگ پارٹی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے کافی خالی یہ نہیں ہے، انڈر گراؤنڈ کام بھی وہ کرتے ہیں، وہ اور گنڈے گردی بھی کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں کہ کوئی ایسا سین ان کے ساتھ نہ ہو جائے۔ چلیے بات کرتے ہیں۔ اس طرح ہوا کہ 1998 میں جودھ پور میں ایک مووی کی ریکارڈنگ شروع ہوئی۔ مووی کی جب ریکارڈنگ کے لیے کرو ممبرز، سٹاف، سب کچھ وہاں پہ پہنچا، اس کے کچھ دنوں بعد اس مووی کے جتنے بھی کو سٹارز تھے سلمان خان کے، اس میں سلمان خان سٹارنگ مووی تھی ہم ساتھ ساتھ ہیں، اور سلمان خان اپنے سارے کرو ممبرز کو لے کے وہاں پہ شکار کے لیے نکل گئے۔ شکار پہ نکلنے کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ ان کو 2 بلیک بک نظر آئے اور انہوں نے ان کا شکار کر دیا۔ بلیک بک ایک ایسا ہرن ہے جس کے سینگ ہوتے ہیں 2، اور یہ بہت ہی خوبصورت جانور ہے، لیکن مسئلہ تب پیش آیا، زیادہ اس بات کو تب اٹھایا گیا جب وہاں کی کمیونٹی، بشنوئی کمیونٹی کو پتہ چلا کہ انہوں نے ان کے 2 بلیک بک، سیکرڈ جانور جو سے ان کے تھے، جن کی وہ عبادت کرتے یا ان کو بہت پاک مانتے تھے، ان کو مار دیا ہے۔ اچھا، یہ 2 جانور مارنے کے ساتھ، لیکن سلمان خان نے کبھی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اوور ایٹنگ کی وجہ سے وہ مار گئے۔ ابھی مسئلہ یہ ہوا کہ وہ تو جانور 2 مر گئے، ان کے لوگوں نے جا کے کمپلین کر دی، پولیس میں کمپلین کر دی سلمان خان کے خلاف۔ ان کے جو سے کو ایکٹرز تھے، جو سے ان کے سٹارنگ میں ساتھ تھے، ان کے ساتھ اور موویز میں کام کرنے والے تھے، سیف علی خان تھے اور بندے تھے، ان کا نام بھی دے دیے۔ اب سب کے نام آگے، کیس بڑا ہو گیا ایک دم، کیونکہ وہ مووی بہت ہٹ ہوئی تھی تو اس کے ساتھ ہی وہ کیس بڑا ہو گیا۔ چلتے چلتے یہ کیس چلتا رہا، کتنے سال تک چلتا رہا۔ سلمان خان کو کبھی جیل کرتے تھے، کبھی اس کو باہر نکال دیتے تھے، اس طرح ہی چلتا رہا۔ لیکن اس میں ایک بات تھی جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اس میں سلمان خان کی مدد کر رہے تھے سنجے دت، اور سنجے دت کی مدد کر رہے تھے کون؟ ضیاء الدین صدیقی، بابا صدیق جو ان سے ہیں، یہ ضیاء الدین صدیقی ان کا نام ہے، یہ مدد کر رہے تھے ان کی مدد کی وجہ سے سلمان خان کو کافی وہاں پہ سپورٹ مل رہی تھی۔ وہ خیر اس کے ساتھ بھی جا رہے تھے، بابا صدیقی کو اکثر دیکھا گیا ان کے ساتھ کورٹ روم میں، اور یا ان کے ساتھ جاتے ہوئے کورٹ میں، اور ان کے گھر میں بھی دیکھا گیا، تو وہ ان کی کافی سپورٹ کرتے تھے، کیونکہ ان کی فرینڈشپ شروع ہوگی۔ سنجے دت کی ان کے ساتھ دوستی تھی، سنجے دت کی وجہ سے ان سے دوستی ہوگی۔ اب بھی سین یہ ہوا کہ یہ کیس کافی چلتا رہا، اور یہ جو سب لارنس بشنوئی آپ بتا رہے ہیں، اس کی عمر تو 5 سال تھی اس ٹائم، تو 93 کی یہ پیدائش ہے، 93 سے 98 تک۔ 98 میں جب یہ حادثہ ہوا تو ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب میں جوان ہوا ہوں، میں اس کا بدلہ لوں گا؟ یہ ساری سوچی سمجھی سازش ہے۔ اب اس بات کو آپ چیک کریں، انہوں نے ایسا کیا کہ لارنس بشنوئی ایک کرمنل مائنڈ تھا۔ یہ اسکول کے ٹائم سے ہی فرسٹ گریڈ میں اگر آپ اس کو دیکھیں، فرسٹ ایئر میں اس نے گریڈز لینے کے لیے چیٹنگ کر رہا تھا، پکڑا گیا، اپنی آنسر شیٹ لے کے ونڈو سے باہر جمپ کر دیا اس نے۔ اس کے بعد یہ پہنچ گیا یونیورسٹی میں، فیل ہی ہوا ہوگا لیکن پھر بھی یونیورسٹی میں پہنچ گیا۔ سو کرمنل مائنڈ جو سے ہوتے ہیں وہ خود کو پاس بھی کرا لیتے ہیں۔ یونیورسٹی میں اس نے گریجویٹ کیا، یہ ایک وکیل بن گیا، ایک لائر بن گیا، سولسٹر بن گیا۔ وہ بننے کے ساتھ یہ اور زیادہ کرمنل مائنڈ بن گیا، اس نے اور زیادہ کام کرنا شروع کر دیا۔ ایکسٹورشن اس نے کیا، لوگوں کو اس نے اغوا کیا، اس کے بعد اس نے لوگوں کو بتے کے لیے بہت تنگ کیا، لوگوں کو تھریٹس دی، پلاننگ کی مرڈر کے لیے، اس کے پاس چوریاں بھی اس نے کی، یہ ایک ڈکیت بھی ہے۔ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اس پہ نظر پڑ گئی بی جے پی کی۔ جب بی جے پی کی نظر پڑی، کہ بی جے پی کو بالی ووڈ میں جتنے بھی مسلمان ایکٹرز ہیں وہ تو کھٹکتے ہیں، وہ تو ان کو مانتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں یہ کدھر سے آ گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حالانکہ وہ انڈینز ہیں، ان کو نہ کسی مذہب سے اس کا مسئلہ ہے نہ کچھ، وہ انڈینز ہیں اور انڈیا کے لیے کام کرتے ہیں اور انڈیا کے لیے اپنی خدمات دے رہے ہیں۔ ایسے لوگ تو کروڑوں روپیہ خالی سال کا ٹیکس دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اکانومی ان کی چلتی ہے۔ لیکن یہ کرمنل مائنڈ لوگ ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کو بتایا کہ تمہارا تو پلان یہ ہونا چاہیے کہ تم نے سلمان خان کو مارنا ہے، بس تمہارا زندگی کا مقصد یہ ہے۔ اب جب انہوں نے پلان کر لیا،
اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اس کو برین واش کر دیا، جو بھی آپ بول سکتے ہیں. لیکن ایسے جو ان سے گنڈا ٹائپ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا کرنا چاہتے ہیں، وہ تو کوئی بھی راستہ لے لیں گے فیم کا کہ ان کا نام چل جائے. اس بندے کو انہوں نے یوز کیا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے را بھی ہے، اس کے پیچھے را ہے جو انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، وہ اس سے کام کروا رہی ہے. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بندے نے 2022 میں سدھو موسے والے کو صرف اس وجہ سے مار دیا کہ وہ بہت زیادہ فیمس ہو گیا تھا. فیمس خالی سنگنگ میں نہیں ہوا تھا ایز اے آرٹسٹ، وہ اپنی کمیونٹی میں اتنا زیادہ فیمس ہو چکا تھا اور وہ الیکشن میں بھی آ گیا تھا. وہ چاہ رہا تھا پولیٹکس میں آ کے وہ کچھ کرے اپنے لوگوں کے لیے. تو انہیں ڈر پڑ گیا، انہیں پتہ چل گیا کہ یہ بندہ کچھ کر دے گا، تو انہوں نے لارنس بشنوئی سے اسے مروا دیا. حالانکہ لارنس بشنوئی کا اس سے نہ کوئی لیو نہ دیو، کوئی اس کا تعلق نہیں. آپ ٹریک ریکارڈ نکال کے دیکھ سکتے ہیں، اس کا کوئی اس سے کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے. انہوں نے اس کو مروا دیا. مروانے کے بعد انہوں نے اس کو اریسٹ کیا. دیکھیں کرمنل سے یہ کیا کر رہے ہیں، کرمنل سے یہ اس کی انٹرویوز ہو رہے ہیں، اس کو جیل لے جاتے ہوئے اس کو نیوز رپورٹر کوسچن کر رہے ہیں کہ آپ کا مشن کیا ہے زندگی کا. یہ دیکھیں کیسے انہوں نے پلانٹ کیے ہوئے ہیں نیوز رپورٹر جو ان سے وہ بات نکلوا رہے ہیں جو اس سے کلوانا چاہتے ہیں. اس نے کہا جی میں نے سلمان خان کو مارنا ہے، یہ میرا زندگی کا مقصد ہے. تو یہ بات بہت چلی اور اتنی اٹھائی گئی کہ انبلیویبل، سلمان خان کو اپنی زندگی کے لیے سیکیورٹی گارڈز رکھنے پڑے. اچھا دیکھیں، جہاں پہ سلمان خان اپنی سیکیورٹی کے لیے پریشان تھے، گارڈز رکھ رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، اپنے پولیٹیکل جو ان سے ان کے کنیکشن ہیں ان کو یوز کر رہے تھے، بابا صدیقی سے بات کر رہے تھے، ان کو کہہ رہے تھے کہ مجھے اس چیز سے نکالیں، کیا ہو رہا ہے، تو وہ ان کی سپورٹ کر رہے تھے. وہ جب بھی ان کے گھر اٹیک ہوتا تھا، کچھ ہوتا تھا، 2 سے 3 دفعہ انہوں نے اٹیک کیا ہے. ان کے گھر لیٹرز بھیجے ہیں، ان کے والد کو اور سلمان خان کو خود مارنے کی دھمکی انہوں نے دی ہے. خیر انہوں نے گارڈ ایکسٹرا کر لیے تھے، بہت کچھ کیا. لیکن اس بات کے پیچھے صرف ایک بات ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ سیکرٹ جانور جو ان سے تھے ان مارے تھے، اس کی وجہ سے وہ مارنا چاہتا ہے. 2022 میں کورٹ نے کلیئر کر دیا تھا، سلمان خان کو نکال دیا تھا، کہا تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ جائیں گھر، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کیس ڈسمس کر دیا. بیسیکلی کوئی ان کو فائن ہوا تھا، کہہ رہے ہیں کہ 20-25 ہزار کا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوا. اب یہ سچویشن یہ دیکھیں، جو بندہ ساری زندگی کمائی کر کے اس نے انڈین لوگوں پہ وہ پیسہ خرچ کر دیا، ابھی وہ 60+ ہو رہا ہے اور اس کو یہ بی جے پی گورنمنٹ مارنا چاہتی ہے کہ کیوں آپ نے خدمات دی، آپ نے ہمارے ملک کو خدمات کیوں دی، اور آپ کا نام کیونکہ سلمان خان ہے، آپ مسلمان ہو، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. یہ آپ سچویشن چیک کریں ان کی. تو ابھی انہوں نے کیا کیا، اس کو اٹھایا، اس کی 2-3 جیل تبدیل کی سیکیورٹی کے نام پہ، اس کو گجرات لے گئے. کیونکہ یہ تو خود نریندر مودی جو ہیں پرائم منسٹر آف انڈیا، یہ تو خود ایک بچر آف گجرات ہے. تو آج بھی ان کو لوگ اسی نام سے یاد کرتے ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا 2002 میں. 2001 میں یہ چیف منسٹر بنے گجرات کے. 2002 میں انہوں نے مسلمان ہندو کے دنگے فساد کرا دیے. دنگے فساد اتنے برے کرائے کہ more than 1000 بچے، بوڑھے، عورتیں مارے گئے. اس کے بعد کہتے ہیں کتنے ہزار عورتوں کا ریپ ہوا زبردستی، ان کے گھر گھس کے، آپ بلیو نہیں کر سکتے. اور اس نے کہا اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے، ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. آج تک معافی نہیں مانگی. آج تک 22 سال ہو گئے اس بندے نے معافی نہیں مانگی. 2014 میں یہ الیکشن جیت کے بن گیا پرائم منسٹر، پھر بھی اس نے معافی نہیں مانگی. اس کو شرم ہی، کیونکہ یہ خود کرمنل مائنڈ ہے. جب خود کرمنل مائنڈ ہے، obviously اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ کرمنل کو تھوڑا ہی فرق پڑتا ہے کہ وہ چوری کر رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، وہ کسی کو مار رہا ہے تو اس کی فیملی پہ کیا امپیکٹ پڑے گا اس چیز کا. وہ گھر کا سربراہ جو ہے اس کو ختم کر دے گا، باقی سارے بیچارے مفلسی اور غریبی کی زندگی میں مر جائیں گے. اسے تو اس چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. یہ اس طرح کے لوگ ہیں. تو ابھی انہوں نے کیا کیا، یہ دیکھتے رہے. اس نے لارنس بشنوئی کو انہوں نے گجرات جیل میں رکھا، اس سے VIP انہوں نے سروسز دی. اس کے نام پہ بندے وہ خود بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ لارنس بشنوئی یہ کر رہا ہے، کرتے یہ ہے، لیکن خالی کانٹیکٹ اس کو دیتے ہیں کینیڈا تک. کینیڈا میں انہوں نے جا کے ایک سکھ کو مار دیا، ایک سکھ بھائی کو مارا انہوں نے ادھر. تو وہ کینیڈین نے یسٹرڈے انہوں نے جسٹن ٹروڈو جو سے ہیں کینیڈا کے پرائم منسٹر، انہوں نے فارغ کر دیا، ڈپلومیٹ ہی نکال دی انہوں نے انڈیا کے. انہوں نے کہا نکلیں ادھر سے، کوئی ہمیں آپ کا بندہ نہیں ادھر چاہیے، نہ آپ کی ایمبیسی چاہیے، آپ نکلیں ادھر سے. آپ نے ہمارے شہر میں آ کے بندہ مار دیا، ہماری کنٹری میں آ کے بندہ مار دیا، اور وہ پروف ہو گیا ہے، وہ پروف ہو گیا ہے کہ انہوں نے مارا ہے. یہ آپ دیکھیں ان کی حالت، یہ ذلت کی طرف جا رہا ہے اور انڈیا کو بھی لے کے جا رہا ہے. یہ بندہ ذلت کی طرف لے کے جا رہا ہے. آپ دیکھیں گے یہ جیسے وہ دکھا رہے تھے، وہ جی چاند پہ پہنچ گیا، یہ ہو رہا ہے، وہ آپ دیکھیں کہ اس بندے نے انڈیا کو لے کے کدھر جانا ہے. کیونکہ یہ خود تو زندگی میں
دیکھیں پرسنل لائف میں اس کو تو کچھ ہے ہی نہیں، اس کا یہ فارغ بندہ ہے پرسنل لائف میں، بالکل اس کی اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں کہ میں فیوچر کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس کا فارغ ہے۔ جس بندے کا ایک ہی موٹو ہو کرائم کرنا ہے، لوگوں کو مارنا ہے، یہ چیزیں کرنی ہے، تو وہی کرے گا، اس نے تو کچھ اور کرنا نہیں ہے۔ اچھا اب بھی آپ یہ چیک کریں، اس بندے نے لارنس بشنوئی نے وہ سکھ مارا، وہ ادھر رولا پڑا ہوا، اس کے بعد اب بھی انہوں نے دیکھا کہ سلمان خان کو 3 سے 4 دفعہ اٹیمپٹ کر چکی ہے مارنے کی، اور یہ مر نہیں رہا، ہو کیا رہا ہے؟ تو انہیں پتا چلا کہ بابا صدیق جو ہے وہ اس کی رائٹ ہینڈ ہے، اس کو پاور اس سے مل رہی ہے، اس سے اس کو کافی سہولتیں مل رہی ہیں، چیزیں مل رہی ہیں، یعنی پولیس سے اور باقی جو ہے، کیونکہ وہ 4 دفعہ چیف منسٹر رہے ہیں، 4 دفعہ بینڈرا میں وہ رہے ہیں چیف منسٹر، اور ان کو پھر انہوں نے ان کی فیلڈنگ لگا کے مار دیا۔ اب اس بندے کو مارنا، وہ بندہ وہاں پہ ایک ٹائکون بھی تھا، ایک پراپرٹی انویسٹر بھی تھا، اس کے بعد اس کا بہت زیادہ وہاں پہ انفلوئنس تھا، لوگ اس کو پسند بھی کرتے تھے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ وہ انہوں نے 2014 میں وہ اپنی نا جو سیٹ تھی اس سے وہ ان کو پیچھے ہٹنا پڑا کیونکہ بی جے پی سے وہ ہار گئے تھے۔ یہ تو چلتا رہتا ہے پولیٹکس میں، آپ آتے ہیں جاتے ہیں، یہ ڈیفرنٹ چیز ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں ایک بندہ اپنے بیٹے کے آفس میں جاتا ہے، ذیشان صدیقی کے ان کے جو سے بیٹے ہیں، ادھر سے نکلتا ہے باہر، آگے فائر کریکر جو ہے وہ چھوڑتے ہیں، وہ ادھر لوگوں کی ڈسٹریکٹ کرتے ہیں، لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کے بعد ساتھ ہی بیچارے پہ گولیاں چلا، 4 گولیاں ان کو لگی، 2 کہتے ہیں سینے پہ، 2 نیچے پیٹ پہ، اور ہاسپٹل لے کے گئے، ہاسپٹل ان کی ڈیتھ ہوگی۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے بیٹے کو بھی مارنا تھا، خالی ان کو نہیں، ذیشان صدیقی کو بھی ایلیمنیٹ کرنا تھا، ان کو بھی فارغ کرنا تھا۔ یہ تو وہ پتہ نہیں کیا ہوا، وہ بچ گئے بیچارے۔ ابھی آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کیا ہوا۔ اگر آپ سلمان خان کو دیکھیں وہ کیسے ان کے گھر سے نکل رہے ہیں، وہ تو بیچارہ ڈرا ہوا بندہ ہے، اس کی حالت ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے، یہ بی جے پی کی جو سی گورنمنٹ ہے، اس نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے انڈیا کا، اس نے چہرہ ہی بگاڑ دیا۔ اچھا اس کے بعد اب بھی جو سا انڈیا میں رولا پڑا ہوا ہے کہ 1990 کے بعد، 1990 میں، 1992 میں جو وہاں پہ دنگے فساد ہوئے، سب کچھ ہوا، ممبئی پولیس کو بہت کام کرنا پڑا اپنے شہر کو صاف کرنے کے لیے، کیا وہ سب واپس آ رہا ہے؟ یس آف کورس واپس آ رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ کیونکہ یہ جو پولیٹیشین ہوتے ہیں، یہ پولیٹکس پہ کیا کرتے ہیں، یہ گنڈے خود پالتے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے۔ موسٹلی کنٹریز میں یہ خود بندے پال کے ان کو پلانٹ کرتے ہیں اور ان سے کام کرواتے ہیں۔ تو اس نے کیا کام کیا کہ یہ وہ جو اس چیز سے، جس دلدل سے انڈیا نکلا تھا، وہاں پہ واپس ڈال رہے۔ آپ اس کی پوزیشن دیکھیں، اور آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کیا ہوگا۔ ہمیں لگ رہا ہے ایسا کہ سلمان خان ابھی انڈیا چھوڑ جائیں گے، وہ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو سیو کریں گے، کیونکہ ان کے والد تو خیر بہت بوڑھے ہیں، لیکن ان کو بھی مارنے کی دھمکی دی ہے انہوں نے۔ ان کو مارنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ایک بندے کی زندگی 2 4 5 سال شاید ہو ان کی، تو ان کو مارنے کا مقصد زیادہ بھی ہو، ہم نہیں چاہتے کہ 5 سال ہی ہو، زیادہ ہو، لیکن بوڑھا ایک بندہ ہے، اس کا کوئی ہے ہی نہیں لہیو دیو، اس کو مارنے کا مقصد کیا ہے؟ سو پوزیشن یہ ہے کہ حالات کافی کرٹیکل ہیں، انڈیا کے حالات خراب ہیں، جہاں پہ انڈیا اسرائیل کو بہت زیادہ مدد کر رہا ہے، اور یمن کی طرف سے، ایران کی طرف سے اس کو تھریٹ مل رہی ہیں، اور رشیا بھی اس پہ برہم ہے، اس کے ساتھ ہی انڈیا کے اندرونی جو سے معاملات ہیں وہ خراب ہے۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر انڈیا نے فلی سپورٹ نہ کی اسرائیل کی، تو پرائم منسٹر مودی جو سے ان کو سیٹ سے بھی اتارا جا سکتا ہے۔ لیکن آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ ایک سپر سٹار ہے، ہالی ووڈ کے بعد بالی ووڈ آتا ہے دنیا میں، تو بالی ووڈ انڈسٹری کا ایک سپر سٹار ہے جس نے انڈیا کے لیے اپنی ساری زندگی لگا دی، ان لوگوں کو اپنا پیسہ سب کچھ دے دیا، اس کے بعد انٹرٹینمنٹ کرنے کے بعد آج وہاں کے لوگ بڑی خوشی سے اسے مارنا چاہتے ہیں۔ دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔